تھالی کا بینگن۔ تو جناب، جب میرم پور میں میرا دھندا کسی طور نہ چلا، فاقے پر فاقے ہونے لگے اور جیب میں آخری اٹھنی رہ گئی، تو میں نے جیب میں سے اس آخری اٹھنی کو نکالا اور اسے دیتے ہوئے کہا، جا بازار سے بینگن لے آ، آج چپاتی کے ساتھ بینگن کی بھاجی کھائیں گے۔ وہ نیک بخت بولی، اس وقت تو کھا لیں گے، شام کے کھانے کا کیا ہوگا؟ تو فکر نہ کر، وہ اوپر والا دے گا۔ وہ بازار سے بینگن لے آئی۔ رسوئی میں بیٹھ کر اس نے پہلا بینگن کاٹا ہی تھا کہ اسے اندر سے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ارے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا ہے؟ میں رسوئی کے اندر گیا، اس نے مجھے کٹا ہوا بینگن دکھایا۔ دیکھو دیکھو تو اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ میں نے غور سے بینگن دیکھا۔ بینگن کے اندر بیج کچھ اس طرح ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے کہ لفظ اللہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہے بھگوان، میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تو مسلمانوں کا اللہ ہے۔ محلہ پوربیاں، جہاں میں رہتا تھا، ملا جلا محلہ ہے، یعنی آدھی آبادی ہندوؤں کی اور آدھی مسلمانوں کی ہے۔ لوگ جوق در جوق اس بینگن کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ ہندوؤں اور مسیحیوں کو تو اس بینگن پر یقین نہ آیا، لیکن حاجی میاں چھنن اس پر ایمان لے آئے اور پہلی نظر نیاز انہوں نے ہی دی۔ میں نے اس کٹے ہوئے بینگن کو شیشے کے بکس میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک مسلمان نے اس کے نیچے بڑا کپڑا بچھا دیا، جس پر منن میاں تمباکو والے نے قرآن خوانی شروع کر دی۔ پھر کیا تھا، شہر کے سارے مسلمانوں میں اس بینگن کا چرچا شروع ہو گیا۔ جناب، سمتی پورا سے میمون پورے تک اور بجواڑے سے کمانی گڑھ تک اور ادھ ٹیلا میاں کے چوک سے لے کر محلہ کوٹھیاران تک سب لوگ ہمارا بینگن دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ لوگ باغ بولے، ایک کافر کے گھر میں ایمان نے جلوہ دکھایا ہے۔ نظر نیاز بڑھتی گئی۔ پہلے 15 دنوں میں 7,000 سے اوپر وصول ہو گئے، جس میں سے 300 روپے سائیں کرم شاہ کو دیے، جو چرس کا دم لگا کر ہر وقت اس بینگن کی نگرانی کرتا تھا۔ 15-20 دن کے بعد جب لوگوں کا جوش ایمان ٹھنڈا پڑتا دکھائی دیا، تو ایک رات میں نے آہستہ سے اپنی بیوی کو جگایا، کٹے ہوئے بینگن کا رخ ذرا سا سرکایا اور پوچھا، اب کیا دکھائی دیتا ہے؟ اوم۔ ارے یہ تو اوم ہے۔ میری بیوی نے انگلی تھوڑی پر رکھ لی، اس کے چہرے پر استجاب تھا۔ راتوں رات میں نے پنڈت رام دیال کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے بلا کر کٹے ہوئے بینگن کا بدلا ہوا رخ دکھایا۔ پنڈت رام دیال نے چیخ کر کہا، ارے یہ تو اوم ہے، اوم! اتنے دنوں تک مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ بس پھر کیا تھا، سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کٹے ہوئے بینگن کے اندر دراصل اوم کا نام کھدا ہوا ہے۔ اب پنڈت رام دیال نے اس پر قبضہ جما لیا۔ رات دن آرتی ہونے لگی، بھجن گائے جانے لگے، چڑھاوا چڑھنے لگا۔ میں نے رام دیال کا حصہ بھی رکھ دیا تھا کہ جو محنت کرے اسے بھی پھل ملنا چاہیے، لیکن بینگن پر ملکیت میری ہی رہی۔ اب شہر کے بڑے بڑے سنت جوگی اور شدھ مہاتما اور سوامی اس بینگن کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ شہر میں جا بجا لیکچر ہو رہے تھے، ہندو دھرم کی فضیلت پر دھواں دھار بھاشن دیے جا رہے تھے۔ 25 دنوں میں کوئی 15 سے 20 ہزار کا چڑھاوا چڑھا اور سونے کی انگوٹھیاں اور سونے کا ایک کنگن بھی ہاتھ آیا، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کا خمار پھر ڈھلنے لگا۔ تو جناب، میں نے سوچا اب کوئی اور ترکیب لڑانی چاہیے۔ سوچ کر جب میں نے ایک رات اپنی بیوی کو جگایا اور اوم کا زاویہ ذرا سا سرکا دیا اور پھر پوچھا، اب بتا کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہ دیکھ کر گھبرا گئی، منہ میں انگلی ڈال کر بولی، ہے رام، یہ تو عیسائیوں کی صلیب ہے۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا،
بس کسی سے کچھ نہ کہنا، کل صبح میں پادری ڈیولن سے ملوں گا۔ کٹے ہوئے بینگن میں مسیحی صلیب کو دیکھنے کے لیے پادری ڈیولن اپنے ساتھ 11 عیسائیوں کو لے آئے اور بینگن کی صلیب دیکھ کر اپنے سینے پر بھی صلیب بنانے لگے اور عیسائیوں کے بھجن گانے لگے، اور سر پر جالی دار رومال اوڑھے خوبصورت فراق پہنے سڈول پنڈلیوں والی عورتیں اس معجزے کو دیکھ کر نہال ہوتی گئیں۔ شہر میں تناؤ بڑھ گیا۔ ہندو کہتے تھے اس بینگن میں اوم ہے، مسلمان کہتے تھے اللہ ہے، عیسائی کہتے تھے صلیب ہے۔ بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے پر پتھر پھینکے جانے لگے، اکا دکا چھرے بازی کی وارداتیں ہونے لگی۔ سمتی پورہ میں 2 ہندو مار ڈالے گئے اور مستری محلے میں 3 مسلمان، ایک عیسائی شہر کے بڑے چوک میں ہلاک کر دیا گیا۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ جس دن میری گرفتاری عمل میں آنے والی تھی اس سے پہلے دن کی رات میں نے بینگن کو موری میں پھینک دیا، گھر کا سارا سامان باندھ لیا اور بیوی سے کہا کسی دوسرے شہر چل کر دوسرا دھندا کریں گے۔ تو جناب تب سے میں ممبئی میں ہوں۔ میرم پور کے ان 2 مہینوں میں جو رقم میں نے کمائی تھی اس سے ایک ٹیکسی خرید لی ہے۔ اب 4 سال سے ٹیکسی چلاتا ہوں اور ایمانداری کی روزی کماتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے میز سے اپنا گلاس اٹھایا اور آخری گھونٹ لے کر اسے خالی کر دیا۔ یکایک میری نگاہ میز کی اس سطح پر گئی جہاں میرے گلاس کے شیشے کے پینے نے ایک گیلا سا نشان بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے دوسرے ساتھی ٹیکسی ڈرائیور محمد بھائی سے کہا محمد بھائی دیکھو تو اس گلاس میں پیندے کے نیچے جو نشان بن گیا ہے یہ اوم ہے کہ اللہ؟ محمد بھائی نے غور سے نشان کو دیکھ کر مجھے دیکھا، پھر میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا ابے سالے یہ ممبئی ہے، یہاں اوم ہے نہ اللہ نہ صلیب، جو کچھ ہے روپیہ ہے، بس روپیہ۔ اتنا کہہ کر محمد بھائی نے میز پر ہاتھ پھیر کر پانی کے نشان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔